قیامت میں شفاعت کا جافزہ مزدہ سنانے والے ہیں، یعنی سرور کونین سلطان دارین محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. پڑھے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتے ہیں کہ نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے، نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے، سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے. اور یہ ظن غلط ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے، یہ ظن غلط ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے، خدا کا پیار خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور میں جو نعت کہنے کا اہتمام کرتا ہوں، ملک بھی جھومتے ہیں جب لب سے لب ملتا ہے، ملک بھی جھومتے ہیں جب لب سے لب ملتا ہے. اور شمع کی لو نہ بجھی ہے نہ لہرائی ہے. سارے لوگ پیش کی اپنے محبت کا ثبوت پیش کیجئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرہ سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. شمع کی لو نہ بجھی ہے نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. اور لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو زمانے میں بہار آئی ہے، تو زمانے میں بہار آئی ہے. اور یہ شعر خاص کر کے اب عالی جناب بھائی محمد زبیر صاحب کے حوالے، انہوں نے بیٹے کی شادی کے موقع پر اس محفل سرکار کو رچایا ہے، سجایا ہے. کل دلہن اٹھا کر کے گھر میں لائیں گے، کل نکاح خوانی ہوگی. شاعر کہتے ہیں کہ شمع کی لو نہ بجھی ہے نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو زمانے میں بہار آئی ہے. اور جو ہوتی تھی زندہ درد وہ دلہن بنتی ہے. شاعر اسلام جاوید اختر سراجی صاحب توجہ دے. جو ہوتی تھی زندہ درد وہ دلہن بنتی ہے. یا رسول اللہ تیرے سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے، یا رسول اللہ تیرے سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. حضرات گرامی وقار، ہم اور آپ جس پاک بابرکت برونق بعظمت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. میں ابھی قرآن کی آیت کو نہ پڑھ کر کے، کسی حدیث کو نہ پڑھ کر کے ایک واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں. ابھی شاعر اسلام حضرت اختر رضا فیضی صاحب نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے. ابھی آپ حیرت دربندی سے نعت مصطفیٰ سنیں گے. ابھی آپ شاعر اسلام حضرت جاوید اختر سے نعت مصطفیٰ سنیں گے. ایک بارگاہ ہے جس بارگاہ کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت نبی کے بیٹے ہیں. یہ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے، ایک سوال لے کر کے آتا ہے کہ حضور میرے پاس چاندی کی ایک دنیا ہے اور اس میں 7 بال ہے، اور علاقے میں یہ مشہور ہے کہ یہ 7 بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن نبی کی حقیقت کو نبی کے گھر والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے، نبی کے بیٹے سے زیادہ کون جان سکتا ہے. لہٰذا یہ سوال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ یہ 7 بال نبی کے ہے بھی یا نہیں ہے. اگر یہ سوال علامہ حیدر رضا کی بارگاہ میں پہنچتا، اگر یہ سوال علامہ چمن قادری کی بارگاہ میں پہنچتا، تو فیصلہ یہ کرتے کہ اگر دن کے اجالے میں سوال آتا تو فیصلہ کرتے کہ سورج کی روشنی کو اس بال پہ لے جاتے، اور فیصلہ کرتے کہ سورج کی روشنی دکھاتے. اگر سایہ نظر آتا تو فیصلہ یہ کرتے کہ یہ نبی کے بال نہیں ہے. اگر سایہ نظر نہیں آتا تو فیصلہ کرتے کہ یہ نبی کے بال ہے. اگر رات کے اندھیرے میں سوال علامہ بشیر قادری کی بارگاہ میں آتا یا جاوید اختر سراجی کی بارگاہ میں آتا تو فیصلہ یہ کرتے کہ چراغ کو روشن کرتے، دنیا کو جلاتے، لائٹ کو جلاتے، روشنی میں رکھتے. اگر سایہ نظر آ جاتا تو فیصلہ کرتے کہ یہ نبی کا بال نہیں ہے. اگر سایہ نظر نہیں آتا تو فیصلہ یہ کرتے کہ یہ نبی کے بال ہے. اس لیے کہ اللہ نے نبی کے سائے کو پیدا نہیں فرمایا. لیکن قربان جاؤ حضرت امام باقر کے میٹل پر، قربان جاؤ حضرت امام باقر کے انداز پر، آپ دنیا سے ہٹ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، نہ سورج کی روشنی دکھاتے ہیں، نہ لائٹ کو روشن کرتے ہیں، بلکہ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں آپ کے دیوانے بیٹھے ہیں، آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے غلام
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد جیسے کوئی خلاوار مصطفیٰ نعت مصطفیٰ سن کر کے جھوما کرتے ہیں، اور سنیے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، شاعر اسلام آ کر کے نعت نبی پیش کر رہے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے نعت مصطفیٰ پڑھنا جی، بلکہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ نعت مصطفیٰ پڑھتا اور سنتا ہے۔ نعت مصطفیٰ سن کر کے جھوما کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جب نعت مصطفیٰ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو شرک و بدعت میں فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ او سننے والوں، او نبی کے غلاموں، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون نبی کا وفادار ہے، کون نبی کا دیوانہ ہے، کون نبی کا چاہنے والا ہے، کون نبی کا گستاخ ہے، کون نبی کا دشمن ہے، آپ کو اندازہ نہ ہو تو اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت والا کا سلام، شمع فضل ہدایت والا کا سلام، اس سلام کو پڑھ لینا اور جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا نبی کا وفادار ہے، جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لینا نبی کا غدار، سمجھ لینا نبی کا غدار ہے۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر کے آپ اللہ کا ذکر کیجئے، نبی کا ذکر کیجئے، بلکہ آپ کو جہاں تک بن سکے اگر کوئی علماء خطبہ شورا آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کی باتیں پیش کرے تو آپ اس پر جھوم جائیے، خود غور سے سنیے، اس پر عمل بھی کیجئے۔ لیکن حضرات ایک بات کو یاد رکھیے، میں آخری بات کہہ کر کے آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ کوئی شاعر، کوئی مقرر، کوئی دنیا کا خطیب، کوئی دنیا کا عالم، جس کو اللہ نے جتنی پہنچ دی ہے وہ اسی حساب سے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی آج تک مائک کا لال ایسا نہیں ہوا جو نبی کی تعریف کو کما حق بیان کر سکے۔ ابھی شاعر اسلام سے نعت نبی سنی، وہ جتنے علم ہے اپنے علم کے حساب سے نعت نبی پیش کیا۔ میرے بعد بھی علماء خطبہ آئیں گے، نعت مصطفیٰ پیش کریں گے، ان کو جتنا علم دیا اللہ نے اپنے علم کے حساب سے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ دنیا کے کسی کاغذ کے اندر میں اتنی وسعت اور پھیلاؤ نہیں ہے کہ وہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی محدث کے حدیث بیانی کے اندر میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی مفسر کے تفسیر کے بیانی کے اندر میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق بیان کر سکے۔ اس لیے کہ خطیب کا عدم یہاں کر کے دم توڑ دیتی ہے، ولایت ولی کی ولایت یہاں کر رک جاتی ہے، مذہب کی مذہبیت پھرنا توڑ دیتی ہے، عقل قاصر ہے، وحدہ گمان کا پرندہ پرواز کرنے لگتا ہے اور آخری سرحد پر پہنچ کر یہی کہتا ہے اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو جانی ساتھی اکبر، سب کی ہمت خاک برابر، کہتے خدا نے باتیں پیغمبر، انا اعطینا کل کوثر۔ حضرات جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے وہ اپنے علم کے حساب سے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ مقام صحرا میں اگر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا نظر آئے، یہ وہ ہے کہ کوہ صفا میں انگلی کا اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے میں بڑھ جائے، یہ وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ فرما دے تو پہاڑ کی چٹانیں صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ فرما دے تو دریا کے اس پار رہنے والا پتھر بھی آپ کی بارگاہ میں دریا تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ فرما دے تو جانور بھی آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ فرما دے تو درخت اپنے جڑ کو نچوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے، یہ وہ ہے کہ انگلی کا اشارہ فرما دے کہ دشمن رسول ابو جہل کی مٹھی کے اندر میں کنکریاں کلمہ پڑھتی نظر آئے۔ ارے یہ کون ہے، کیا ہے، اس سے نہ پوچھو، علامہ جلیل قادری سے نہ پوچھو، حیدر رضا بغدادی سے نہ پوچھو، جاوید اختر سراجی سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو چلو بریلی چلتے ہیں، بریلی کے پار بریلی پہنچ کر کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور آپ ان سے سوال کریں، اے سنیوں کی شان، اے امام احمد رضا خان، آپ ہی بتائیں کیا ہے نبی کی پہچان؟ میرے امام بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، اللہ کی سردہ و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو
آقا کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو محفل کا حق ادا کیجیے اور بیٹھ کر کے جہاں ہو سکے اپنے نبی کی ذکر کو سنیے، اپنے نبی کی تعریف کو سنیے، نعت مصطفیٰ کو سنیے اور بیٹھ کر کے محفل کا حق ادا کیجیے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں نبی کی تعریف ہو، ہزاروں کے مجمع میں نبی کی تعریف ہو، کروڑوں کے مجمع میں نبی کی تعریف ہو، بلکہ باپ بیٹا بیٹھ گئے، بھائی بھائی بیٹھ گئے، ماں بیٹی بیٹھ گئی، استاد شاگرد بیٹھ گئے، چند لوگ بیٹھ کر کے نبی کی تعریف کر لیے۔ اگر نبی کو یہ پسند آ گیا تو دنیا میں نبی سے ملاقات ہو یا نہ ہو، مرنے کے بعد جب آپ کا ٹولہ اٹھے گا، چار کاندھوں پہ لے جایا جائے گا، قبر میں سارے لوگ آپ کو اندھیری قبر کے حوالے کر دیں گے، اس وقت نبی کی محبت کام آ جائے گی۔ یاد میں عشق رخ شہدت آگ لے کر چلے، اندھیری قبر کی سنی چراغ لے کر چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا مہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے، وہ کیا مہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے۔ حضرات میرے بولنے میں اور آپ کو سننے میں لغمن سہون خامی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ بلند آواز سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔